واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچھڑے کا ایک مجسمہ بنا لیا، جس مجسمے سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کر سکتا ہے، نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور وہ ظالم تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 کے اندر اب اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم جب مصر سے روانہ ہوئے تو تمہارے پاس فرعون کی امانتیں تھیں، فرعون اور فرعون کی قوم فرعون کی امانتیں تھیں جو عاریتاً لی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو آپ کو معلوم ہے، جیسے پیچھے کے بیان ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون اور قبطیوں کے ظلم سے نجات دلائی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا، اور وہاں بے شمار عذاب نازل ہوئے تھے، مگر وہ قوم پھر دوبارہ سے اپنی اسی روش کے اوپر چلتی تھی۔ آخر پر اس قوم کو غرق کر دیا گیا، فرعون سمیت۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اس کا بھی پیچھے تفصیل سے ذکر گزرا۔ تو اب پیچھے انہوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا، جن سے فرمایا کہ تم جب مصر سے روانہ ہوئے تھے تو تمہارے پاس فرعون کی قوم کی کچھ امانتیں تھیں جو تم نے ادھار یا عاریتاً لی ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، اور میں ان امانتوں کو اور مانگی ہوئی جو چیزیں تھیں ان کی قوم کی، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، میں انہیں تم لوگوں کے لیے حلال قرار نہیں دیتا۔ تو اب وہ چیزیں ان کو واپس تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سارے مر گئے، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گئے، پھر مصر سے نکل آئے ہم لوگ یہاں ملک شام کی وادیوں کی طرف، تو لیکن نہ ہی ان چیزوں کو اب ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اگر ان کو واپس نہیں کر سکتے تو ہم اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودنے کا حکم فرمایا کہ ایک گڑھا کھود لیا جائے، جن سے ایک گڑھا کھودا جائے، اور قوم کو حکم دیا کہ جس کے پاس بھی ان امانتوں اور مانگی ہوئی چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہے، وہ بندہ کیا کرے کہ اپنی اپنی وہ چیز لے کر آ جائے، اپنی اپنی وہ چیز لے آئے اور لا کر اس گڑھے میں ڈال دے، اس گڑھے کے اندر ڈال دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قوم فرعون کی امانتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہیں، اس لیے فرعون کی قوم کی جو امانتیں ہیں، سب لوگ جس کے پاس جو زیور موجود ہے وہ زیور بھی لے آئے۔ تو ایک گڑھے کے اندر وہ جو زیورات تھے نا، وہ سارے، تو ان کو کہا کہ یہ اس گڑھے کے اندر ڈال دو۔ اب جب لوگوں نے اس گڑھے کے اندر وہ جو عاریتاً چیزیں لی ہوئی تھیں قوم فرعون سے، تو انہوں نے اس گڑھے میں ڈال دیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو آگ لگا دی، ان چیزوں کو، اور وہ فرمایا کہ یہ چیزیں ان کے لیے رہیں نہ ہمارے لیے ہوں، نہ تو ان کے لیے۔ اب سامری کا بھی اسی قوم سے تعلق تھا،
سامری جادوگر، ایک تو ان جادوگروں کا ذکر ہوا تھا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے اپنے سانپوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور اژدہے کے ساتھ. تو اب انہوں نے جون سے تو جو سامری تھا تعلق اس کا بھی اسی قوم سے تھا اور یہ وہیں پر رہتا تھا، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ قبطیوں سے جون سے پٹتا رہتا تھا اور ان کے ظلم جون سے سہتا رہتا تھا، مگر تھا بڑا یہ زبردست جادوگر جون سے سامری جون سے. تو یہ جون سے اس روایت کے اندر جون سے تفسیر امام ابن ابی حاتم اور کچھ جگہوں پر یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ بھی ان سے ڈسا ہوا تھا قومیں، مگر تھا جادوگر جون سے. تو خیر اس کے لیے جو مقدر کر دیا گیا تھا، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے جہاں پاؤں پڑتے تھے نا، اس نے وہ جگہ دیکھ لی تھی سامری نے، اور اس نے اس میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی تھی. تو اس نے حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے مٹھی بند کی ہوئی تھی سامری جادوگر نے. اس نے کہا میں اس وقت تک یہ نہیں بتاؤں گا کہ میری مٹھی میں کیا ہے جب تک آپ یہ دعا نہ کریں کہ میں اس مٹھی کو جب ڈالوں کسی چیز کے اوپر تو جو میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو جائے. تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو چلو ڈالو. انہوں نے دعا کی جون سی ہے تم اس کو گرا دینا، اور اس کے لیے دعا کی. اس نے کہا انہوں نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا اصل بات میں ایک بیل بنانا چاہتا ہوں. بیل. اس نے اس گڑھے میں سے تمام لوہے پیتل اور زیورات وغیرہ کو نکالا جن کو انہوں نے آگ لگا دی تھی، ان سامان کو جون سے. تو اس سامری جادوگر نے اپنے فن سے ایک بیل بنایا جو اندر سے کھوکھلا تھا، ایک بیل بنایا. تو اب اس نے اس کے اوپر کچھ پڑھا، کوئی عمل کیا، کوئی جادو کیا، اس کا کرتب تھا، اس کی فنکاری تھی، اس کا جو بھی چیز تھی. اب اس سے بیل کی آواز آ رہی تھی، اس بیل سے ڈکرانے کی آواز آ رہی تھی. تو قتادہ نے کہا کہ جب سامری نے بچڑا بنایا، جب سامری نے وہ جو زیورات سے بچڑا بنایا تھا، اللہ نے اسے گوشت اور خون کا بنا دیا اور اس بچڑے سے آواز آ رہی تھی. اور ایک قول یہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ بیل، وہ بچڑا آواز نکالتا تھا تو بنی اسرائیل سب سجدے میں گر جاتے تھے، اور جب وہ خاموش ہوتا تھا تو وہ سجدے سے اپنا سر اٹھا لیتے تھے. اب یہ وہی بنی اسرائیل نے، جس بنی اسرائیل کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے عذاب سے نجات دلائی، فرعون کے اس مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلائی، اور کتنے عذاب وہاں نازل ہوتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹلتے تھے. اب یہ وہی قوم ہے کہ سامری ایک جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے چلے گئے، جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا کہ کوہ طور کے اوپر وہ 30 دن پہلے اور 10 دن بعد میں 40 دن کا چلا، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے جون سے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بتوں کی پوجا کا جو ملک تھا اس سے نکال کر باہر لے کر آئے تھے، اب سامری نے جب وہ بیل بنا دیا تو یہ سارے اس کو پوجنے لگ گئے، اس کو سجدہ کرنے لگ گئے، اس کو سجدہ کرنے لگے. تو اس آیہ کریمہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئی ہے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي، موسیٰ نے کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95، موسیٰ نے کہا کیا اب تیرا کیا حال ہے سامری، کیونکہ وہاں سے آئے تھے نا پیچھے سے. تو اس نے کہا موسیٰ جب فرعون کے غرق ہونے کا وقت آیا تو جو کچھ میں نے دیکھا وہ لوگوں نے نہیں دیکھا. قَالَ بَصَّرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصِرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
فوجدت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی. بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، تو میں نے ایک مٹھی وہاں سے بھر لی. یعنی جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں لگے تھے وہاں سے اس نے ایک مٹی کی اٹھا لی. جادوگر تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، اور اس فرشتے کی سواری کا جب پاؤں لگ رہا ہے، سواری کا جب پاؤں لگ رہا ہے، اس کے پاؤں اس جگہ کی مٹی کے اندر بھی پتہ نہیں خدا نے کیسی طاقت رکھی ہوئی ہے. تو پھر جس سواری پر وہ سوار تھے اس میں خدا نے کیا برکت رکھی ہوگی. تو پھر جو خود سوار تھا جبریل علیہ السلام، اس کے وجود میں خدا نے کیا برکت رکھی ہوگی. ایک بات سوچتا ہوں، تو پھر جن کی خاطر جبریل بنائے گئے، جیسے کل وہ حدیث بیان ہوئی تھی، جن کے خاطر میکائیل بنائے گئے، جن کی خاطر یہ تمام ساری کائنات کی بزم کو سجایا گیا، خدا نے ان کے وجود میں کیا طاقت رکھی ہوگی نبیوں اور ولیوں کی. ابھی تو اچھا اس نے وہ اس نے مٹی اٹھا لی جہاں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں لگے تھے. وہ کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ وہاں سے نا ایک دم سبز گھاس ہو گئی تھی. جیسے ہی پاؤں لگے اور وہ وہاں سبزہ ہو گیا جن سے. تو اس نے کہا میرے دل کو نا یہ اچھا لگا، میں نے وہ اٹھا لی جن سے. تو یعنی جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی، لہٰذا میں نے وہاں سے وہ مٹی اٹھائی ہوئی مٹی سونے اور چاندی کے جو ان کی قوم کے زیورات تھے، ان زیورات سے جو میں نے بچھڑا بنایا تھا اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی. تو مٹی کا ڈالنا تھا کہ بے جان وہ جو زیورات پیتل سونے چاندی کے بنایا ہوا وہ جو بیل یا بچھڑا تھا اس میں روح اور زندگی پیدا ہو گئی اور وہ بولنے لگا، اس سے ڈکرانے کی آواز آنے لگی. تو یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوچنے کا مقام ہے کہ بچھڑا زیورات سے تیار ہوا، جسم خون گوشت پوست سے نہیں، اس سے قبل اس میں اور اس سے پہلے اس میں روح بھی نہیں تھی. اور پھر زیورات میں انسانی روح کا یا اس طرح کی روح کا جون سے اس کا حیوانی. تو بچھڑے کو پھر کسی ولی اللہ کی دعا سے زندگی نہیں ملی بچھڑے میں جو زندگی پیدا ہوئی، بلکہ بچھڑے کے اندر وہ ایک فرشتے کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اس کے منہ میں ڈالی گئی تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی. اس کے اندر روح اور زندگی پیدا ہو گئی. اور وہ مٹی جو ڈالی تھی اس کے منہ میں، وہ کس نے ڈالی تھی؟ کسی نبی نے ڈالی تھی، کسی ولی نے ڈالی تھی، اللہ کے دوست نے ڈالی تھی، دشمن خدا نے ڈالی تھی. دشمن خدا نے ڈالی تھی، حضرت سامری نے ڈالی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں لگتے تھے اس مٹی کو جون سا، اور ڈالنے والا بھی وہ سامری جادوگر جون سا، اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی. تو اگر سوچنے کی بات ہے، اللہ جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کی مٹی میں یہ تاثیر پیدا فرما سکتا ہے جس نے بے جان بچھڑے میں اثر نو روح پیدا کر کے زندگی دے دی اور وہ ڈکرانے لگا، بولنے لگا. تو اولیاء کرام اللہ کے دوست جن کے متعلق حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں میری امت میں ایسے ایسے بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں کہ یا اللہ یہ کام ایسے ہی ہونا ہے تو اللہ ضرور ان کی قسم کو سچی کر دیتا ہے. تو اگر حضور سید الاولیاء جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شہباز لامکانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی جو سید الاولیاء ولیوں کے شہنشاہ بادشاہ، وہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو اللہ سے جو بات مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے وہ بات منوا لیتے ہیں. وہ اگر کم بِإِذْنِی کہہ کر یا اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں تیری ساری بارات جو ان سی ہے خدا سے واپس دلواؤں گا، تو کیا خدا ان کو ان کے وعدے سے شرمسار کرائے گا؟
اگر ایک کافر، ایک سامری، اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، اس گھوڑی کے پاؤں جہاں لگتے تھے وہ اس مٹی کو ان زیورات کے منہ میں ڈال کر ان میں روح پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کا ولی جو ایمان، کلمہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی، وہ ولی جس کی کل میں نے روایت سنائی قرآن کی تفسیر کے اندر، کیا کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اچھا اگر پھر وہ امت عطا نہیں کرنی تو پھر مجھے ہی اس امت کے اندر داخل فرما دے، مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ تو سوچیں آپ لوگوں کا کیا مقام ہے، آپ لوگوں کا کیا مرتبہ ہے، آپ لوگوں کے اندر داخل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، نبیوں نے دعا فرمائی ہے۔ تو خیر آگے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب ان کی خود فریبی کا طلسم جاتا رہا اور انہوں نے جان لیا، وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو چکی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے اور اب ہمیں نہ بخشے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اصل میں جب تورات لے کر اب واپس آئے، تشریف لائے، تو اب ان کی جب دیکھا ان کے غضب کو، ان کے غصے کو، ان کی کیفیت کو، تو اب ان کی قوم کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اٹھا۔ ان کا یہ ہم کیا کر بیٹھے، ہمارے نبی چند دن کے لیے وہاں گئے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے ان سے بڑی زبردست حماقت ہو گئی ہے۔ اب پچھتائے، افسوس کرنے لگے، مگر اب اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وہ آگے آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اعتراف کیا۔ اب انہیں افسوس ہوا، افسوس اور پچھتائے، اعتراف کیا کہ اگر ہم پر ہمارا رب مہربانی نہ کرتا تو ہم تو مکمل ہی ہلاک ہو گئے تھے، ہم تو مکمل ہلاک ہو گئے تھے۔ کس عذاب سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے ہمیں فرعون کے اس سے نجات نہ دلائی، کس عذاب سے، کس عذاب سے۔ تو آگے فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، اب انہوں نے دیکھا تو غضبناک ہو کر تعصب سے کہا انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ میرے جانے کے بعد میرے پیچھے کیسے برے کام میں تم لگ گئے؟ کیا تم نے اپنے رب کے احکام آنے سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ تو انہوں نے تورات کی جو تختیاں تھیں وہ ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر، سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون، تجھے میں اپنے پیچھے خلیفہ بنا کر گیا تھا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا جن کے اندر آپ مجھے خلیفہ بنا کر گئے تھے، ان کا بس نہیں چلا، ورنہ یہ تو مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو آپ مجھ پر اب یہ جو آپ مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، میری داڑھی کو پکڑ رہے ہیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ دشمن سمجھیں گے کہ بھائی آپس میں دست و گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیا، اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ اب مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا جو بنو اسرائیل پیچھے سے بچڑے کی پرستش کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی، اس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے آنے کے بعد ہوا، یا طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی گمراہی سے اطلاع فرما دی تھی کہ آپ کی قوم پیچھے سے
وہ جون سی گمراہ ہو چکی ہے، آپ یہاں آ گئے۔ امام ابن جریر طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے کچھ آوازیں سنی۔ اب وہ آئے طور سے واپس موسیٰ علیہ السلام، تو جب قریب پہنچے نا تو انہوں نے کچھ آوازیں سنی، لہو لب، یعنی جو عیاشی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر کھیل تماشے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب اس میں مشغول تھے۔ انہوں نے کہا میں ایسے لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوں، اور جب انہوں نے یہ معائنہ کیا کہ وہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے تورات کی الواح کو ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہ ٹوٹ گئیں اور وہ اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو قوم ان کی گمراہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر ہی بتا دیا تھا، پیچھے آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ قرآن کے اندر سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 83، 84، 85، 86 جب اللہ پاک نے فرمایا ہم نے طور پر موسیٰ سے فرمایا آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں جلدی کیوں کی؟ اے موسیٰ، عرض کیا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، یعنی جو ٹائم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ نے اس وقت پہنچنا ہے، آپ جلدی کیوں آ گئے؟ آپ کو میں نے بلایا تھا 8 بجے، آپ آ گئے 6 بجے، کیوں؟ آپ جلدی کیوں آ گئے؟ جو وقت دیا گیا تھا اس وقت کے اوپر آپ کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ایک ایکسپلینیشن کال ہو گئی، آئیے بتائیے ذرا اس کو جن سے۔ اے میرے رب، میں نے آنے میں اس لیے جلدی کی تجھ سے ہم کلام ہونے کی خوشی میں تو راضی ہو جائے، یعنی تجھ سے ہم کلامی کا جو ایک شرف میں لینے میں اس کے اندر فرمایا، تو ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا، یعنی وقت سے پہلے کیوں نکلے؟ اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شریعت اور اس طریقت کی حقیقت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو وقت مقرر کر دیا جائے کہ اس وقت تم نے آنا ہے، اس وقت تم نے آنا ہے، اور اگر وہ شخص اس وقت میں نہ آئے تو یہ تو پھر نبیوں کا معاملہ ہے، تو پھر جو عام لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیچھے آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں ان کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ بہت غم و غصے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اب بہت غم اور غصے کے ساتھ قرآن کہہ رہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہاڑ پر بتا دیا گیا تھا کہ پیچھے آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غضب میں آئے تھے، اب وہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کی آپ کے اوپر جو غضب سے منع فرمایا گیا، غصے سے منع فرمایا گیا، تو پھر آپ نے غصہ کیوں کیا؟ آپ تو نبی تھے۔ نبی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو اللہ پاک کا حکم ہو اس سے ایک ذرہ برابر بھی دائیں یا بائیں ہو جائے، غصہ کرنا منع ہے غضب کے ساتھ، تو آپ کیوں پھر اس میں آئے غضب میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں آئے، تو ان کا یہ غضب اللہ کی محبت میں، اللہ کی نافرمانی اور شرک کرنے والے لوگوں کے لیے تھا، جب وہ غلط کام کر رہے تھے اس کے لیے ان کا غضب تھا، اس کے لیے ان کا غصہ تھا، اور یہ غصہ مبارک تھا، یہ غصہ محمود تھا۔ ہاں، ایک انسان جو اپنے ذاتیات کی وجہ سے غصہ یا غضب کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے اس غضب کے روکنے اور انتقام لینے کی جون سی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس غضب کے روکنے کی اور انتقام نہ لینے کی ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کی ہے، اور آگ صرف پانی سے بجھائی جاتی ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی غضبناک ہو، جس کو کوئی غصہ چڑھے تو وہ فوراً وضو کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ غضب شیطان سے ہے، شیطان آگ سے، اور آگ کو پانی بجھاتا ہے، اس لیے فوراً وضو کرے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنا غضب دور کیا اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔
تو اگر انسان اپنے کسی ذاتی نقصان یا ذاتی معاملے کی وجہ سے غضب میں آئے تو اس غضب کو ضبط کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے غضب میں آئے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ایک پیر ہے، پیر صاحب ہیں، اور وہ خود دیکھتے ہیں کہ میرے مرید نماز نہیں پڑھ لے اور بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، نہیں، یہاں یہ وقت ہے غصہ کرنا، کیوں اللہ کی نافرمانی کے اوپر تلے ہوئے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تمہیں نہیں پتا نماز کو چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جو نماز نہ پڑھے۔ اللہ کی نافرمانی کے لیے غضب کرنا، غضب میں آنا یا غصے میں آنا بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر اس برائی کو طاقت سے بدل سکتا ہو تو طاقت سے بدلے، ورنہ زبان سے اس کی مذمت کرے، ورنہ دل کے اندر اس کو برا جانے، جیسا کہ احادیث پہلے بھی بیان ہو چکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تورات کی الواح کو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، تورات کی الواح کو زمین پر ڈال دینا ان کے شدت غضب پر دلالت کرتا ہے۔ اتنا غضب اور غصہ ان کا، قرآن غضبناک ہو کر غضبان آصف کو جو تورات اللہ نے عطا فرمائی تھی، ان پتھر کی تختیوں کو، وہ ان کی شدت غضب پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ انسان اس قسم کا کام اسی وقت کرتا ہے جب وہ شدت غضب سے مدہوش ہو جائے، اتنا غضب اور غصہ کہ اس کے اندر اس کو کسی اور چیز کی طرف اس کی کنسنٹریشن ہی نہ رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈالیں تو وہ ٹوٹ گئیں۔ اس کے کل 7 اجزاء تھے، جس کا کل ذکر ہوا تھا کہ 6 اسی وقت اٹھا لیے گئے اور صرف ایک حصہ باقی رہ گیا۔ جو اجزاء اٹھائے گئے تھے اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، اور جو ایک حصہ رہ گیا اس میں ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ شدت غضب اور فرط غم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کس وجہ سے وہ غضب، اللہ کی محبت میں نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس غضبناک حالت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے قابو ہو گئے اور بے اختیاری طور پر ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئی جن سی۔ تو یہ چیز جن سی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے دعا کی ہے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔ کیا بات ہے، غلطی کوئی کر رہا ہے مگر یہ مقربین، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، یہ مقربین کا معاملہ ہے، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جب ان کے اوپر اپنے بھائی کا عذر واضح ہو گیا اور انہوں نے ساری کیفیت بتائی کہ بھائی میں نے تو یہ ایسے کیا ہی نہیں، ان لوگوں نے مجبور کر دیا تھا، یہ تو مجھے قتل کر دیتے جون سا، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ ان پر جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کرنے میں میرے بھائی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ہارون علیہ السلام نے۔ تو یہ تو وہ جاہل جو اسرائیلی تھے انہوں نے یہ اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اس کو روکنے کی انہوں نے تو بہت کوشش کی حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو سختی سے باز پرس کی تھی، ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کیوں، کہ بالوں کو پکڑ لیا، داڑھی شریف کو پکڑ لیا اور غضبناک حالت میں ہو گیا، الواح کا ایک طرف ڈال دینا، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اپنے بھائی کے لیے بھی انہوں نے معافی مانگی۔ جن سی ہے ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں۔ ابرار کی نیکیاں، مقربین جو اللہ کے قرب کے اندر جو خاص لوگ ہیں، نبی ولی، ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں۔ تفسیروں کے اندر یہ چیز لکھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔